مل سکتی کہ جس تو یہی ہے، لیکن میں اسے نافذ کر نہیں سکتا. مجھے وہ بنیاد نہیں مل سکتی کہ جس سے ایک کام کرنے والا کام کو کرے 20 روپے کا، ضرورت اس کی 5 روپے میں پوری ہوتی ہے، اور اس کو میں دوں 5 روپے تو وہ کل کو کام ہی نہیں کرے گا 20 روپے. میں نے چٹی چاہیے کہنے کا میں یہ بنیاد نہیں مہیا کر سکتا، اس لیے میں نہیں نافذ کرتا. اس کی پارٹی والے بہت سے لوگ چھوڑ گئے کیوں؟ زمین سے آگے چل، کسی کے پاس فالتو دولت نہ رہے. قرآن کریم میں ہے کہ وجہ گدونا کا ماضا جن سے کل الحق. رسول تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے کتنا خود لے سکتے ہیں اور کتنا دوسروں کے لیے ہمیں کھلا چھوڑ دینا چاہیے. کہا ان سے کہو کہ تمہاری اپنی ضروریات سے زائد جتنا ہے سب دوسروں کے لیے تم نے رکھ کے کیا کرنا. ذمہ داری تمہارے ہاں کی جو ہے وہ تو مملکت نے لے رکھی ہے. جب تک یہ انتظام ہے کہ محنت کرو اور اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لو تو زائد از ضرورت جو ہے اس کا سوال ہی زائد از ضرورت کسی کو تو سرپلس منی کہتے ہیں، رکھی نہیں جا سکتی. اب دیکھیے اس کے اوپر عمل کس طرح سے. ابتدان بہت کم آمدنی تھی ابھی مملکت، بلکہ مکی زندگی میں تو مملکت قائم بھی نہیں ہوئی تھی. ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ اشر قبیلے والوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی جنگ میں ان کے ہاں کھانا تھوڑا رہ جاتا یا کسی اور حادثہ کی وجہ سے فاقوں کی نوبت آ جاتی تو یہ لوگ اپنے کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیتے اور برابر حصے لگا کر آپس میں بانٹ لیتے. حضور نے فرمایا کہ میں اشر والوں میں سے ہوں، اشر والے میں سے ہوں. تو پہلا انتظام تو یہ ساری عمر حضور کے پاس ایک دینار بھی ضرورت سے زائد نہیں رہا. مرض الموت میں آپ نے دیکھا کہ گھر میں کہیں سے 5 یا 7 مختلف روایتوں میں آیا ہے کہیں سے وہ دینار آئے. آپ نے فرمایا کہ فوراً بیت المال میں بھیج دو. اس کے بعد آپ سے رسی تاریخ ہوئی. پھر ہوش آیا تو پوچھا کہ بھیج دیے ہیں وہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی ہیں ہمارے پاس، ابھی بھیجتے ہیں. آپ نے وہ دینار لیا اور کہا کہ تم سوچو. نہیں، خود اپنے آپ سے کہا کہ اے محمد تم سوچو کہ تم خدا کے ہاں حاضر ہوئے اور تمہارے پاس ضرورت سے زائد یہ دینار ہوا تو اس کا کیا جواب دو گے؟ وہاں خود بجوا دیا اس کو کہ زائد ضرورت گھر کے اندر رکھا نہیں جا سکتا. اور اسی لیے ہمارے ہاں جو موجود ہے روایت بخاری کی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے ورثاء میں میرے چرچا میں سے کچھ تقسیم ہی نہیں ہوگا. اور وہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. اگر جو کچھ وہ ہوگا میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کے اخراجات کے بعد جو کچھ بھی بچے وہ سارا بیت المال میں چلا جائے. اور آپ آگے آئیے کہ مملکت کی ذمہ داریاں کیا. اس حدیث کو تو ہر جگہ لکھ کے رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ جس بستی میں کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو گیا اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جائے. یعنی وہ تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے کہ باقی پیٹ بھر کے سو جائیں اور ایک فرد بھی بستی میں اگر بھوکا سو جائے ذمہ داری کیسے ختم ہوتی ہے؟
وہ بستی کیوں تباہ ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں. کہنے لگے کہ سفر میں ایک کشتی تھی جس کے 2 حصے سے اوپر بھی تھے اور نیچے بھی تھے. نیچے والوں کے پاس پانی نہیں، وہ پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تم بار بار آتے ہو، ہم نہیں تمہیں پانی دیتے. انہوں نے کہا کہ اچھی بات نہیں پانی دیتے تو ہم نیچے کشتی میں کھیت کر کے دریا میں سے خود پانی لے لیتے. آپ نے فرمایا کہ سوچو اگر انہیں پانی دے کے ان کی ضرورت پوری نہ کی گئی اور وہ نیچے انہوں نے چھید کر دیا تو اس کے بعد نہ اوپر والے بچو گے نہ نیچے والے بچو گے. دیکھا ہے اوپر اور نیچے کے طبقات کا فرق کیسے دکھ رہا. حضور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں آگے. سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ خلیفے کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے. مشورے کچھ آئے. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میں خود ہی مقرر کروں. مقرر کیجیے. کہا ذرا پتہ لیجیے مدینے میں ایک مزدور کو کم از کم مزدوری کیا ملتی. انہوں نے بتایا. کہنے لگے میرا وظیفہ یہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کا گزارا کس طرح ہوگا. کہنے لگے اس طرح جس طرح اس مزدور کا گزارا ہوگا. کہا اگر گزارا نہ ہوا تو عزیزان من سنیے یہ کس دور کی باتیں ہو رہی ہیں. اسے کہتے ہیں نظام مصطفیٰ. میں نے کہا تھا کہ یہ تھا نظام مصطفیٰ. کہا اس کا گزارا اگر تمہارا گزارا نہیں ہوگا تو کیا کرو گے. کہا اس مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا تاکہ اس کے صدقے میں میرا وظیفہ بڑھ جائے. جب میں نے یہ کہا قرآن نے کہا کہ اپنی ضروریات سے ظاہر جو کچھ ہے وہ دے دو تو کچھ آئے. دوست بھی تھے بات. انہوں نے اعتراض کیا کہ صاحب وہ آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا آپ نے اصول بتا دیا ہے. ضروریات سے ظاہر بڑھتا ہی کیا ہے. وہ کہتا ہے موٹر بھی میری ضرورت ہے، بنگلہ بھی میری ضرورت ہے، تعلیم بھی میری ضرورت ہے، کمپنی بھی ہے، 10 لاکھ سے چاکری میری ضرورت ہے. تو وہ تو جتنا بھی ان کو دو گے وہ اس سے زیادہ مانگے گا کہ میری ضروریات ہی پوری نہیں ہوئی. تو وہ ضروریات کا تعین کون کرے گا. میں نے کیا بتاتا ہوں میں کون کرے گا تعین. راشن سے کھانا آتا تو وہ راشن آتا تھا. حضرت صدیق اکبر کھانا کھانے بیٹھے. کھانے کے بعد بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز آتا ہے. انہوں نے کہا کہ راشن میں تو کوئی میٹھی چیز آتی نہیں. بات آئی کہ ہفتے عشرے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا حلوہ میٹھا تھا. وہ یہ حلوہ گجر نہیں ہے 22 روپے سے. یوں ہی کھجور کے کھیرے میں وہ آٹا ملا لیتے تھے حلوہ بن جاتا. تو آپ نے یہ کہا کھایا اور پسند آیا. کہنے لگے پسند تو آیا. بیوی سے پوچھا کہ تم تو اس دن کہتی تھی کہ ہمارے راشن میں کوئی میٹھی چیز آتی نہیں تو یہ آج حلوہ کیسے بن گیا. اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ آپ کو پسند ہے تو میں کیا یہ کہ ہر روز جو آٹا راشن سے آتا ہے اس میں سے ایک مٹھی پر آٹا میں الگ کر دیجیے. آج اتنا آٹا ہو گیا کہ میں نے بھیج دیا بازار میں اور اس سے اتنا سا شہد منگا دیا اور آپ کو اگلا بنا دیا. اچھا شکریہ. اٹھے اور سیدھے گئے راشن ڈپو پہ مودی کے پاس بیت المال سے جہاں سے راشن آتا. کہنے لگے کہ ہمارے ہاں روزانہ آٹا کتنا جاتا ہے. اس نے کہا 1.5 جاتا ہے. کہنے لگے کل سے ہمارے ہاں ایک مٹھی بھر آٹا کم جائے گا کیونکہ ہفتے بھر کے تجربے نے بتا دیا کہ ہمارا گزارا مٹھی بھر کم میں ہو جاتا ہے. ضروریات کا تعین کون کرے گا. ضروریات کا تعین کون کرے گا. یہ پتہ نہیں عزیزاں نے مانی امام کرتا کیا ہے. مملکت کی ذمہ داری میں نے عرض کیا نا کہ جری روح کے اندر لکھا ہونا چاہیے عوام مملکت کی. حضرت عمر کا وہ